پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس تیسری جماعت یعنی تیسری جماعت کے بچے جو ہیں وہ اپنا اردو نکالیں اور پیج نمبر ہے آپ کی کتاب کا 20 یعنی 20۔ آج ہمیں جو ہم نے پڑھا تھا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چند ایک سوالات ہم نے کیے تھے۔ اب ہمیں آج یہاں پہ مختصر یہ جو تیسرا سوال ہے، جملے بنائیے ہمیں جملے بنانے ہیں۔ جملہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جملہ ہم کہیں گے لفظوں کا ایک مجموعہ جو ہمیں ایک معنی دیتا ہو، اس کو ہم جملہ کہیں گے۔ یہاں پہ الگ الگ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یعنی ان کو معنی دار بنانا ہے جملے کی صورت میں، یعنی سینٹینس بنانا ہے۔ انگریزی میں ہم سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں جملے کو۔ اس طرح سے ایک جملہ بن جائے گا۔ یہاں پہ دیا گیا ہے ایک کالم 3 دیے گئے ہیں، 1 2 اور 3۔ پہلے والے کالم میں پہلا لفظ جو ہے صادق کی، اس کے نیچے لکھا گیا ہے پیغمبر کی، کفالت کی، امین کی، اور بیچ والے کالم میں معنی ہیں، اور تیسرے کالم میں پیغام لانے والا، ایماندار، ذمہ داری، سچا۔ صادق کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو سچا ہو، جو سچ بولتا ہو۔ پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر تھے۔ کفالت کے مطلب ہے ذمہ داری لینا۔ امین کو ہم امانت دار کو کہتے ہیں۔ اب ہمیں ان کو جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ صادق کے معنی ہیں، یعنی صادق کا مطلب کیا ہے؟ صادق کے معنی ہیں، ابھی میں نے بتایا صادق کس کو کہتے ہیں؟ سچے کو۔ اس کا مطلب ہے صادق کے معنی ہیں پیغام لانے والا نہیں، غلط، ایماندار غلط، ذمہ داری غلط، سچا ٹھیک، یعنی صادق کے معنی ہیں سچا۔ دوسرا، پیغمبر کے معنی ہیں پیغام لانے والا، ٹھیک، یعنی پیغمبر کے معنی ہیں پیغام لانے والا۔ پیغمبر ہم اس کو کہتے ہیں جو پیغام لائے۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کے، پھر ہمیں لکھنا ہے معنی ہیں، پھر اس کو لکھنا ہے پیغام لانے والا۔ کفالت کے معنی ہیں، یعنی کفالت کے معنی کیا ہیں؟ ذمہ داری لینا، ٹھیک ہے، کفالت کے معنی ہیں ذمہ داری۔ اس طرح سے آخری امین کے معنی ہیں، یعنی امین ہم کس کو کہتے ہیں؟ امین کے معنی ہیں امانت دار۔ اس طرح سے یہ جملہ بن جائے گا، امین کے معنی ہیں امانت دار۔ اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا اسی طرح سے۔ صادق کے معنی ہیں سچا، پیغمبر کے معنی ہیں پیغام لانے والا، کفالت کے معنی ہیں ذمہ داری، امین کے معنی ہیں امانت دار۔ اس طرح سے اس کا چوتھا سوال جو ہے، الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے۔ یہاں پہ بھی ہمیں جملے بنانے ہیں۔ الف میں ایک حصہ ہے، یعنی کالم الف میں ایک حصہ ہے، اور اس کا باقی حصہ جو ہے جس سے یہ مکمل جملہ بن جائے گا وہ کالم بے میں ہے۔ یعنی یہاں پہ دیا گیا ہے حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اسی لیے یہاں پہ آپ اور آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا ہے۔
حلیمہ سعدیہ نے آپ کو، یعنی حلیمہ سعدیہ جو تھی اس نے حضرت محمد کو کیا کیا؟ دودھ پلایا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہاں اس کے ساتھ مل جائے گا اور جملہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد میں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبد المطلب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ جی ہاں، دادا تھے۔ اس طرح سے جملہ بن جائے گا، ٹھیک جملہ۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ دادا ہم کس کو کہتے ہیں؟ گرینڈ فادر کو۔ انگلش میں ہم دادا گرینڈ فادر کو کہتے ہیں۔ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ اس طرح سے تیسرا، بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بی بی آمنہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ جی، والدہ۔ والدہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ والدہ ہم امی کو کہتے ہیں۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھیں اس کا نام بی بی آمنہ تھا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بالکل ٹھیک، یعنی ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ چچا ہم انکل کو کہتے ہیں، یعنی ابو کے بھائی کو، بالکل۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس طرح ہم نے یہ جملے بنائے۔ حلیمہ سعدیہ وہ عورت تھی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جملہ مکمل ہو گیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس طرح آج ہم نے تیسرا سوال اور چوتھا سوال کیا۔ اس میں بھی ہم نے جملے بنائے اور اس میں بھی ہم نے جملے بنائے۔ بالکل آپ اسی طرح اپنی کاپی پہ ان کو اتار کر یاد کرو گے۔ آپ بھی بیٹھیے، خدا کے حوالے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔